حدیث نمبر 6 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال درنج کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ یعنی ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ پچھلی حدیث کا وہی مضمون ہے، لیکن اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہے لیکن اس کا مزہ، اس کا ذائقہ میٹھا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے فاجر کی مثال پھول کی سی ہے کہ جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ تلخ ہے، کڑوا ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے گناہ گار، فاجر یعنی گناہ گار کی مثال اندرائن کی طرح ہے۔ اندرائن سے مراد وہ اندرائن کا پھل ہے، اور یہ غالباً جس کو پنجابی میں ہم ہڑوما کہتے ہیں اور اس کو تمبا بھی کہتے ہیں، اور کئی اس کے نام ہیں۔ تو قرآن نہ پڑھنے والے گناہ گار فاجر کی مثال تنبے کی طرح یا اندرائن کی طرح ہے، جس کی بو بھی نہیں ہوتی، بے بو ہوتا ہے، اور جس کا مزہ اور ذائقہ بھی نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا اور نیک ہم نشین کی مثال اس کی طرح ہے جو خوشبو بیچتا ہے، یعنی خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر اس سے تمہیں کچھ اور چیز نہ بھی ملے تو اس کی خوشبو ضرور پہنچتی ہے۔ اور برے ہم نشین کی مثال لوہار کی سی ہے کہ اگر تمہیں کوئی آگ کا ٹکڑا یعنی انگارہ وغیرہ نہ بھی لگے تو اس کا دھواں تمہیں ضرور پہنچتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7، اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر یعنی قرآن مجید کے اندر مہارت رکھنے والا معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اٹک اٹک کے پڑھے یعنی اس میں پڑھنے میں اسے دقت ہو اور یہ پڑھنا اس پر تکلیف دہ ہو، یعنی جب وہ پڑھے تو پھر اسے اٹک اٹک کر پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہو، گلے میں تکلیف ہوتی ہو یا دانتوں میں تکلیف ہوتی ہو، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی دگنا اجر ہے۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ڈر یعنی تقوی لازم ہے، اور یہ تقوی تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر تلاوت قرآن مجید لازم ہے، یہ تمہارے لیے زمین میں بھی نور ہے اور یہ تمہارے لیے آسمان میں بھی نور ہے۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَنُورٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ اس کو ابن حبان نے اور ابن الدریس نے روایت اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اس کو طویل حدیث میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں کچھ الفاظ اس طرح گئے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم ہے، اور یہ تقوی ہر قسم کی بھلائی کا مجموعہ ہے، اور تم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی لازم ہے۔ آگے وہی مضمون ہے کہ یہ تمہارے لیے زمین میں بھی نور ہے اور آسمان میں بھی یہ تمہارے لیے ذکر ہے۔ اور اچھی بات
کلمہ خیر کے سوا زبان مت کھولو، کیونکہ اس کے ذریعے پھر شیطان تم پر غالب آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 8، اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا کہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن شافع مشفع، کہ قرآن ایک ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش قبول ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا جس نے اسے اپنے آگے رکھا تو یہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا، یعنی اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اور جس نے اسے پس پش ڈالا یعنی تلاوت چھوڑ دی اور اس کے یا ظاہری تلاوت کی لیکن جو احکام قرآنی ہیں ان کو چھوڑ دیا تو یہ اسے دوزخ میں ڈلوا دے گا۔ استغفر اللہ۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح روایت میں بیان کیا، اور والبیکی فی شعبہ، اور امام بیکی نے سے شعب الایمان میں روایت کیا، اور حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا امام بیکی نے۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، فإنہ یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ بلا شبہ قیامت کے دن قرآن مجید اپنے اصحاب یعنی اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، ان کے لیے شفیع بن کے آئے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 11، اس کے راوی حضرت سہل بن معاذ الجہمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے احکام پر یعنی اس کے احکام پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، دوہ احسن من دوء الشمس فی بیوت الدنیا، کہ جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں پڑنے والی سورج کی روشنی سے بہت زیادہ ہوگی، احسن یعنی بہت ہی زیادہ روشنی ہوگی۔ آگے حدیث نمبر 12، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا، دوہ مثل دوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مثل ہوگی، اور اس کے والدین کو حلتان، دو حلے یا ایک خاص لباس سے بتن کروایا جائے گا کہ جس کا بدل پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ سب ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے؟ فیقال، تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، جو وابستگی ہے، اس کے سبب سے۔ رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرط مسلم، اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح روایت ہے۔ حدیث نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن قرار دیا، اور ابن خزیمہ اور حاکم نے بھی،
اور فرمایا، امام حاکم نے فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا، حامل قرآن، صاحب قرآن، قرآن مجید پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اسے صاحب القرآن ارشاد فرمایا۔ حامل قرآن، صاحب قرآن قیامت کے دن آئے گا تو فیقول القرآن، قرآن کہے گا کہ اے رب اس کو لباس سے خاص سے نواز، تو پھر اس کو تاج کرامت پہنایا جائے گا۔ وہ یقول، اور پھر قرآن مجید عرض کرے گا اس میں اضافہ فرما، تو پھر اس کو حلہ کرامت پہنایا جائے گا۔ وہ یقول، پھر قرآن مجید کہے گا کہ یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اے رب، اے پروردگار تو اس سے راضی ہو جا۔ فیرضا عنہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال، پھر کہا جائے گا اقرا، تلاوت کر، اور اوپر کی طرف منزلیں طے کرتا جا، ہر آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ حدیث نمبر 14، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صاحب قرآن کو، یعنی قرآن کے تلاوت کرنے والے کو، قرآن کے عامل کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اپنی منزلیں طے کرتا جا، اور ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح کہ تو دنیا میں خوب ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بے شک تیری منزل تیری آخری آیت کے ساتھ ہے جو جسے تو تلاوت کرے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابو داود نے اور ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 15، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد دو طرح کے لوگوں میں ہے، یعنی یہاں حسد کا معنی رشک ہے کہ دو طرح کے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نوازا، اس کو قرآن کی دولت عطا کی، یعنی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو پس وہ صبح و شام اس کی تلاوت میں مگن رہا۔ اور ایک وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ صبح و شام اس کو صدقہ کرنے میں مصروف رہا۔ تو یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، دو لوگ ایسے ہیں کہ جو رشک کے قابل ہیں۔ یہاں حسد بمعنی رشک ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔